آج ہم دوسری تراویح میں دوسرے پارہ کے ربع سے لے کر تیسرے پارے کے نصف تک خلاصہ قرآن بتائیں گے، خلاصہ تراویح بیان کریں گے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی حد تک اسلام کی دعوت، حقوق اللہ، حقوق العباد، نظام زندگی، معاشرتی نظام کا اور معاشرتی تعلیم کا نچوڑ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے نماز، روزہ اور حج کے احکامات بھی اس سورہ میں بیان فرمائے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ، صدقات، امداد باہمی، مشاورت، شادی، طلاق، عدت، وصیت، لین دین اور قرض کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری تعلیم عطا فرمائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر سود خوری، شراب نوشی اور حرام اور حلال چیزوں کی بھی ہدایت فرمائی ہے۔ امر و نہی یعنی جائز اور ناجائز باتوں کی تعلیم کا بھی زیادہ تر حصہ اسی سورت کے اندر موجود ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اسی سورت کے اندر ایمان کی ایک شرط یہ بتائی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، روز آخرت پر، فرشتوں پر، پیغمبروں پر اور ان سب کتابوں پر جو مختلف اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا نازل فرمائی ہے۔ پھر ساتھ ساتھ اس سورت کے اندر اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنے مال سے والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور غلاموں کی مدد کرنے میں خرچ کرو۔ قتل کے بارے میں خون کے بدلے خون، اور اگر مقتول راضی ہو جائیں، مقتول کے وارث راضی ہو جائیں تو خون بہا یعنی اس کا معاوضے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ شراب اور جوئے کی بالکل ممانعت کر دی گئی ہے۔ ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مشرک اور مسلم مرد و عورت کا نکاح یہ ناجائز ہے۔ بچوں کو 2 سال تک اپنی ماں یا اس کے علاوہ کوئی عورت دودھ پلانے کی اجازت ہے۔ سود کا لین دین اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر قطعاً حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے دل کے اطمینان کے لیے مردوں اور مردہ جانوروں کو زندہ کر کے دکھائے جانے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا کرنے کے الفاظ اور طریقے سکھائے ہیں، اور اس صورت میں کئی مرتبہ آیات قرآنی پر غور کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ مفصل یا خود پڑھیں یا کسی سے سنیں تاکہ قرآن مجید کی تعلیم کا مقصد پورا ہو جائے۔ پھر آگے سورہ آل عمران شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں سے یہ بتایا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور قیامت ضرور برپا ہوگی اور اعمال کی جزا و سزا ضرور ملے گی۔ قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ وہ حق و باطل کے درمیان فرق کر دے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے، اس میں سمجھداروں کے لیے نشانی ہے اور غور کرنے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل ایمان مشکلات میں صبر کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، اور رات کے پچھلے حصے میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں۔